غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم آمين. درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله ما ضاق أمر الله وفرجه الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا رحمة للعالمين يا شفيع المذنبين يا خاتم النبيين يا سيد المرسلين يا نبي الله يا حبيب الله يا نور الله يا رسول الله. نويت سنة الاعتكاف لله تعالى. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ما طلعت الشمس ولا غربت على احد افضل من ابی بکر الا ان یکون نبیا. جن لوگوں پر سورج طلوع ہوا اور جن لوگوں پر سورج غروب ہوا، ان تمام لوگوں میں انبیاء کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ابو بکر صدیق ہیں. دوسری حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ابو بکر الصدیق خیر الناس الا ان یکون نبیا. نبیوں کے بعد تمام لوگوں میں سب سے بہتر ابو بکر صدیق ہیں. ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: 360 خوبیاں ہیں، خصائل ہیں، خصلتیں ہیں. جب اللہ تبارک و تعالی کسی پر کرم فرماتا ہے تو اس میں ان 360 خصلتوں میں سے ایک خصلت پیدا کر دیتا ہے. وہ ایک خصلت اسے جنت میں لے جاتی ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان 360 خصلتوں میں سے کیا کوئی خصلت مجھ میں بھی موجود ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے ابو بکر، تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تم میں یہ 360 خصلتیں ساری پیدا کی ہیں. ایک خصلت ہو تو جنت میں وہ لے جاتی ہے. ابو بکر تم میں 360 خصلتیں موجود ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہر مسلمان کو یاد ہونا چاہیے. ابو بکر آپ کا نام نہیں ہے، ابو بکر تو کنیت ہے. نام کس کس کو معلوم ہے؟ نام ہے عبداللہ. زور سے بولیں، عبداللہ. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام کیا ہے؟ جی کوئی بتائے. ابو قحافہ نام نہیں ہے، کنیت ہے. ابو قحافہ آپ کا نام نہیں ہے بلکہ آپ کے والد کی کنیت ہے. نام ہے عثمان. حضرت ابو بکر کا نام کیا ہے؟ عبداللہ. آپ کے والد کا نام عثمان. آپ خود صحابی ہیں، آپ کے والد صحابی ہیں، آپ کے بیٹے عبد الرحمن صحابی ہیں، اور آپ کے بیٹے یعنی پوتے بھی صحابی ہیں. یعنی 4 یہ نسلیں صحابی ہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لقب ہے صدیق
اکبر، اس لقب کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی صبح مسجد حرام شریف میں کافروں کو واقعہ معراج سنایا تو ابو جہل بھاگا بھاگا حضرت صدیق اکبر کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ آپ کے جو صاحب ہیں انہوں نے یہ واقعہ سنایا ہے، بتائیے کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی رات کے اتنے مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچے، بیت المقدس پہنچے، پھر واپس آ جائے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آسمانوں کا بھی ذکر کیا، جنت و جہنم کا بھی ذکر کیا، اللہ سے ملاقات کا بھی ذکر کیا، لیکن کافروں کے لیے یہی بات ناقابل یقین تھی کہ جہاں 1 مہینے کا جانے کا سفر، 1 مہینے کا آنے کا سفر، یا 2 مہینے جانے 2 مہینے آنے کا سفر، وہ رات کے اتنے مختصر سے حصے میں کیسے ہو سکتا ہے کہ وضو کا پانی بھی چل رہا ہے، بستر بھی گرم ہے، اور دروازے کی جو زنجیر ہے وہ بھی ہل رہی ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کیا، آپ نے فرمایا کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی یہ فرمایا ہے؟ تو اس نے اپنے بتوں کی قسمیں کھائیں اور کہا کہ اتنے لوگ گواہ ہیں، انہوں نے یہ فرمایا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر انہوں نے فرمایا ہے تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور اس سے بھی اگر وہ بڑا دعویٰ کریں گے تو میں اس کی پہلے سے تصدیق کرتا ہوں۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو صدیق اکبر کا لقب دیا، سب سے زیادہ سچے، سب سے بڑے تصدیق کرنے والے۔ امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی علیہ الرحمہ کی تقاریر میں وہ پوائنٹ ملتے ہیں جو کسی کتاب میں نہیں ملتے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ حضرت صدیق اکبر کے پاس راوی کون آیا تھا جس کو حضور نے فرمایا یہ میری امت کا فرعون ہے؟ ابو جہل۔ ابو جہل نے آ کر بتایا کہ رسول اللہ نے یہ کہا ہے، لیکن بات چونکہ حضور کی عظمت کی تھی تو صدیق اکبر نے راوی نہ دیکھا، حضور کی عظمت کی تصدیق کر دی، اور پھر فرمایا جس کے دل میں عظمت نہ ہو اس کے سامنے آپ کوئی بھی حدیث پیش کریں کہے گا راوی دکھاؤ، راوی صحیح ہیں تو کہے گا بخاری کی حدیث چاہیے، بخاری کی حدیث لے آئیں تو کہے گا قرآن کی آیت لے آؤ، پھر قرآن کی آیت دکھا دیں تو بھی کہتا ہے ہو سکتا ہے اس کا وہ مطلب نہ ہو جو آپ سمجھے ہیں۔ جس کو حضور کی عظمت نہیں ماننی وہ ہیلے بہانے ہی کرتا ہے۔ یہ امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی علیہ الرحمہ نے اس مقام پر یہ نقطہ دیا۔ اللہ نے فرمایا سورہ زمر آیت نمبر 33 میں وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ، وہ نبی جو سچ لے کر آئے اور جس نے ان کی تصدیق کی، یعنی صدیق اکبر، اولئک هم المتقون، یہی لوگ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ اول من اسلم من الرجال ابو بکر، سب سے پہلے مردوں میں اسلام لانے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور بچوں میں ایمان لانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غلاموں میں ایمان لانے والے حضرت زید بن حارثہ، اور عورتوں میں ایمان لانے والی ہماری ماں ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ۔ ان النبی السعید احدا و ابو بکر و عمر و عثمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد شریف پر تشریف لے گئے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان ساتھ ہیں، فرجف بہم، اس کا ایک ترجمہ ہوتا ہے پہاڑ پر زلزلہ آ گیا، اور ایک ترجمہ ہوتا ہے پہاڑ کانپنے لگا، اور ایک ترجمہ ہوتا ہے پہاڑ ہلنے لگا۔ تو عشاق نے کہا کہ وہ احد پہاڑ اپنی خوش نصیبی پر جھومنے لگا کہ نبی بھی ہیں، ابو بکر بھی ہیں،
حضرت عمر بھی ہیں، حضرت ابوبکر بھی ہیں، حضرت عثمان بھی ہیں۔ فرجف بہم، تو وہ ہلنے لگا، یعنی خوشی سے وہ ہلنے لگا۔ فقال اثبت احد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے احد پہاڑ رک جا، فإنما علیک نبی وصدیق وشہیدان، اے احد پہاڑ تجھ پر ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہیں اور 2 شہید موجود ہیں۔ دیکھیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ نے علم دیا اس کی دلیل ہے کہ حضور جانتے تھے کہ حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی شہید ہوں گے، تو آپ نے فرمایا وہ شہیدان، 2 شہید تیرے اوپر موجود ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت صدیق اکبر کا ایک لقب عتیق بھی ہے۔ عتیق کے معنی جہنم سے آزاد، یہ بھی یاد رکھنا چاہیے۔ جب ہمیں حضرت صدیق اکبر سے اتنی محبت ہے تو ان کے جو القاب ہیں وہ بھی یاد ہونے چاہیے۔ ایک لقب تو صدیق اکبر ہے، دوسرا لقب ہے عتیق، اور آپ کا نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انت عتیق اللہ من النار، اے صدیق تجھے اللہ نے جہنم سے آزاد پیدا کیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام کسی کو معلوم ہو تو بتائیں۔ آپ کی والدہ کا نام تو بعد میں عرض کریں گے، پہلے کنیت۔ آپ کی والدہ کی جو کنیت ہے وہ ہے ام الخیر۔ کیا کنیت ہے؟ ام الخیر۔ اور آپ کا نام ہے سلمہ۔ کیا نام ہے؟ سلمہ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ بھی مومنہ، ان کا نام سلمہ، اور ام الخیر ان کی کنیت ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور کی عمر مبارک میں جو فرق تھا وہ یہ تھا، حضور کی ولادت کے تقریباً 2.5 سال کے بعد حضرت صدیق اکبر پیدا ہوئے، اور پھر 2.5 سال کے بعد ہی وصال ہوا۔ تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا 63 سال کی عمر میں، تو حضرت صدیق اکبر کا بھی وصال ہوا 63 سال کی عمر میں۔ اور حضرت صدیق اکبر کی خواہش تھی کہ ہفتے میں اتنے سارے دن ہیں، پیر ہے، منگل ہے، بدھ ہے، تو آپ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کرتے تھے تمہیں اچھی طرح یاد ہے نا کہ حضور کا وصال پیر کو ہوا؟ تو فرماتی ہاں پیر کو ہوا۔ تو جس دن حضور کا وصال ہوا اسی دن آپ کا وصال ہوا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کبھی شراب نہیں پی، زمانہ جاہلیت میں بھی، اور اسلام میں جب شراب جائز تھی پھر بھی آپ نے شراب نہیں پی، بعد میں شراب کو حرام قرار دیا گیا۔ اسی طرح زمانے جاہلیت میں لوگ بتوں کو سجدہ کرتے تھے، لیکن کبھی آپ نے بت کی پوجا نہیں کی۔ 4 سال کی عمر تھی، آپ کے والد بت خانے لے گئے، بتوں کے سامنے کھڑا کر دیا اور کہا یہ تمہارے خدا ہیں، الہ ہیں، معبود ہیں، تم ان کی پوجا کرو۔ تو آپ نے کیا کہ ایک پتھر لیا اور بت کو مارا، تو بت جو ہے نیچے گر کے ٹوٹ گیا۔ آپ کے والد نے آپ کو مارا اور اپنے گھر لے آئے اور کہا یہ بچہ، اس نے سب کے سامنے یہ حرکت کی۔ تو آپ کی والدہ نے کہا کہ اب آئندہ اسے بت خانے مندر مت لے جائیے گا، کیونکہ جب یہ پیدا ہوا تھا تو میں نے ایک غیبی آواز سنی تھی جس میں یہ صدا تھی یا امت اللہ، اے اللہ کی بندی، بالتحقیق ابشری بالولد العتیق، تجھے خوشخبری ہے تحقیق کے مطابق تیرے یہاں وہ بچہ پیدا ہوا ہے جو کبھی بتوں کی پوجا نہیں کرے گا، جو جہنم سے آزاد ہے۔ اسمہ فی السماء صدیق، آسمان میں اس کا نام صدیق ہے۔ لمحمد صاحب و رفیق،
اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی اور دوست ہوگا۔ پھر کہنے لگی میں نہیں جانتی کہ یہ محمد سے کون سی شخصیت مراد ہے، لیکن یہ آواز میں نے سنی تھی۔ جب ایک دفعہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ واقعہ عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدق ام ابی بکر وہو الصدیق، ابو بکر کی ماں نے سچ کہا، ابو بکر واقعی صدیق ہے، اور یہ سچ کہتی ہیں، انہیں یہ ندا ہوئی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے زمانے جاہلیت میں بھی حضور کے ساتھ رہے، حضور کے ساتھ انہوں نے سفر بھی کیے اور حضر میں بھی حضور کے ساتھ، اسلام کے اعلان نبوت سے پہلے بھی حضور کے دوست یار، اعلان نبوت کے بعد بھی یار، اور پھر کیسے یار ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے اپنے یاروں کو، صحابہ کرام کو ہجرت کے لیے بھیج دیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی کہ یہ امانتیں ہیں، آپ واپس کر کے آئیں گے۔ دیکھیے آدمی جب ایسے سفر پر ہوتا ہے، جب چاروں طرف سے دشمن گھیرے ہوئے ہوں، تو وہ اسے ساتھ لیتا ہے جو سب سے زیادہ اس کا معتمد علیہ یار ہوتا ہے۔ تو حضور نے سفر کے لیے انتخاب کس کا کیا؟ حضرت صدیق اکبر کا۔ اب جو حضرت صدیق اکبر کا گستاخ ہے، وہ رسول اللہ کا گستاخ ہے، وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ حضور کو نعوذ باللہ من ذالک سمجھ نہیں آئی، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور پہنچے رات میں، جب پورے اہل مکہ سوئے ہوئے تھے۔ آپ کی عادت کریمہ تھی، آپ ناخن سے دستک دیتے۔ ہمارے یہاں تو بیل پر گھنٹی پر ہاتھ رکھ دیں تو ہاتھ ہٹانے کا نام نہیں لیتے، تو آپ ناخن مبارک سے آپ نے دستک دی، صدیق اکبر نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ تو آپ نے فرمایا اے صدیق، رات اتنی گزر گئی، کیا آپ جاگ رہے ہیں؟ عرض کی میں جاگ بھی رہا ہوں، ہجرت کے لیے تیار بھی ہوں۔ جب سے آپ نے کہا تھا کہ میں رات کو آؤں گا، ہم ہجرت کو جائیں گے، وہ دن ہے آج کا دن ہے، میں کبھی رات میں سویا نہیں ہوں، میں ہر وقت تیار ہوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ وہاں سے غار ثور تشریف لے گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا گھر کہاں تھا اور حضور کہاں سے آئے تھے؟ مسجد حرام شریف میں صفا مروہ ہے۔ جب مروہ تک ہم پہنچتے ہیں تو مروہ کے پاس ایک دروازہ ہے جسے باب المروہ کہتے ہیں، اس سے آپ باہر نکل جاتے ہیں۔ جب باہر نکلتے ہیں تو سامنے شاہی محل ہے، جبل ابی قبیس ہے، اور اسی کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت گاہ مبارک۔ تو جیسے ہی باب المروہ سے باہر نکلتے ہیں تو باہر نکلتے ہی تھوڑا سا الٹے ہاتھ کی طرف چلیں تو وہ جو فضا ہے، یہاں پر حضور کا گھر مبارک تھا، حضرت خدیجہ کبریٰ کا گھر بھی یہیں تھا۔ حضور یہاں سے تشریف لائے اور صدیق اکبر کے گھر پر آئے۔ حضرت صدیق اکبر کا گھر کہاں تھا؟ جہاں زمزم ٹاور ہے، زمزم ٹاور کے برابر میں مکہ ٹاور ہے، اس کے نیچے بن داؤد ہے۔ تو جس جگہ بن داؤد بنا ہوا ہے، اس جگہ حضرت صدیق اکبر کا مکان تھا۔ کسی زمانے پر یہاں پر مسجد صدیق اکبر تھی۔ اور پھر جب آپ یہاں سے مسفلہ پہ جاتے ہیں، جسے ہمارے یہاں کبوتر چوک کہتے ہیں، بنگالی پاڑا کہتے ہیں، جب آپ مسفلہ سے جاتے ہیں تو وہاں روڈ کا نام ہے شار خلیل۔ کیا نام ہے؟ شار خلیل۔ آگے جائیں تو ایک روڈ ایک طرف جا رہا ہے، اسے کہتے ہیں شار ہجرہ۔ کیا کہتے ہیں؟ شار ہجرہ۔ یہ وہ روڈ ہے، یہ وہ راستہ ہے جہاں سے حضور نے ہجرت فرمائی۔ تو یہ تو خیر ہماری بدقسمتی ہوئی کہ 1925 میں بدعقیدہ لوگ قابض ہو گئے۔ 1925 سے پہلے 1200 سال تک، 1250 سال تک عشاق کی خدمت رہی۔ تو انہوں نے یہ شار ہجرہ سے لے کر مدینے تک پورا راستہ بنایا تھا، اور ایک ایک جگہ کی نشاندہی کی تھی کہ حضور یہاں پر اونٹنی سے اترے، یہاں پر آپ نے نماز پڑھی، یہاں پر قیام کیا۔ جب لوگ مدینہ شریف جاتے تھے تو وہ اسی طریقے سے جاتے تھے، حضور کی سنت کے مطابق۔
لیکن پھر 1925 میں جب بدعقیدہ لوگ قابض ہوئے تو انہوں نے ساری نشانیاں مٹا دیں، لیکن بورڈ ابھی بھی لگا ہے روڈ پر شار ہجرہ۔ اللہ رب العالمین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والہانہ محبت الفت نصیب فرمائے، اور انہی کی محبت میں جینا، انہی کی محبت میں مرنا، اور کل بروز قیامت انہی کی محبت میں اللہ اٹھنا نصیب فرمائے۔